بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عدنان ارشد۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا عورتوں کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ غسل کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو 3 چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے جن میں آپ نماز پڑھنے لگی ہیں یہ پاک ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جس جگہ پہ آپ نماز پڑھنے لگی ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، یعنی کہ اس جگہ کے اوپر کوئی ناپاکی نہیں پڑی ہونی چاہیے، کوئی ناپاک چیز یا گندی چیز نہیں پڑی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا جو ستر ہے، یعنی کہ آپ کے چہرے کو، آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے پاؤں کو چھوڑ کے جسم کا سارا حصہ کور ہونا چاہیے، جس طرح اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بالکل اسی طرح کھڑے ہونا ہے جس طرح اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ آپ نے کعبہ شریف کی طرف، خانہ کعبہ شریف کی طرف آپ نے چہرہ کر کے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کے پاؤں جڑے ہوئے ہونے چاہیے اور آپ کا جسم بالکل ایک ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے بازو بالکل آپ کے جسم کے ساتھ لگے ہوں۔ اور آپ نے دل میں یہ نیت کرنی ہے کہ میں بسم اللہ، آپ چاہیں تو اپنی دل میں نیت کریں یا چاہیں تو آپ اسے اپنی زبان سے بول کر بھی آپ نیت کر سکتی ہیں۔ آپ نے اپنی جو نظریں ہیں وہ سجدے والی جگہ پہ جہاں پر آپ نے سر لگانا ہے اس جگہ پہ آپ نے ٹکا کے رکھنی ہے، یعنی کہ آپ کا جو ایم ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں خاص نیت کرتی ہوں اس نماز کی 2 رکعت نماز فرض، نماز فجر کے خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے منہ طرف قبلہ شریف۔ آپ نے اتنا کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کرنا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک نہیں لے کے جائیں گی جس طرح مرد لے کے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے کے جائیں گی تو آپ کی جو جسم کا سینہ ہے، سینے کا حصہ ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، یعنی کہ دور سے کوئی بھی مرد اسے دیکھ سکتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ کسی کا دھیان عورت کی طرف اٹھے، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک بلند کریں گی اور اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھ دینا جس طرح اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ یہاں تک آپ کی نماز کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے جو نماز سے پہلے کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ کی نماز شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اگر آپ اس کا اردو ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو نماز پڑھنے میں سکون محسوس ہوگا۔ آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں اور تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ثنا کے بعد آپ نے طوز پڑھنا ہے، مگر آپ نے حرکت کوئی نہیں کرنی، نہ اپنے ہاتھوں کو ہلانا ہے نہ اپنے پاؤں کو ہلانا ہے، آپ نے اسی طرح کھڑے رہنا ہے۔ بس طوز کے بعد طوز آپ نے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں شیطان مردود کی۔ اس کے بعد آپ تسمیہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ شروعات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور یہ سورۃ فاتحہ آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ جتنی بھی آپ کی نمازیں ہیں ان کی جب بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہوں گی تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب میں مبتلا ہوں اور نہ گمراہوں کا۔ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو سورۃ فاتحہ ایک پوری دعا ہے اور
دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل مانگ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں گائیڈ کرنا، ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، میں اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، اور اس کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مزید آگے کیا طریقہ کار ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی ویڈیو بھی دیکھ سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔